ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں, آپ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور یہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو, آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آواز اٹھائیں, ہمارے تک آواز پہنچائیں, انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو انصاف دلائیں گے. ہماری سپیڈ سلو رہی, کبھی ہماری سپیڈ رک گئی, کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی, ڈائریکشن یہاں تھی, ہم اس کام پہ لگ گئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی. آئی ایم ویری تھینکفل, میں دو بات ان کو بھی بتا دوں, اسپیشلی آئے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us, and I was talking about horses, so I want to tell you one thing also so that you can understand. You told me you don't understand also that much. You know, there are 4 types of gaits when you train a horse. One is hold, he is standing. Second one is walk, then it's trot, then it's canter, then it's gallop. The spectator basically observes that when the horse is in gallop and he is running very fast, it is the most dangerous. But as a rider I am telling you, the gallop is the most easy sitting position on the horse. You are so comfortable when the horse is running in a gallop. But unfortunately, not being the riders, we think that we should go for a walk, we should go on hold, we should stuck in this thought. So this government is right now headed by Imran Khan, and I am also a rider now, so I am telling you that I need the speed of gallop, because I know the gallop is the most easy and the bestest thing that the horse can do, and I am comfortable with it. So we will gallop, you will take 1 step, we will take 4 steps with you, and we expect that we will go for solutions, the best solutions and the early solutions, and the fastest. We will deliver inshallah. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں, ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزدوروں کو, یہ 2056 فلیٹ مہربانی کر کے مزدوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹنے ہیں فلیٹ. مجھے یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹ دفتروں میں بیٹھ کے بانٹ دیے گئے ہیں, ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جن کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ پیسہ ان کے لیے لگایا گیا ہے, ان کی محنت کا پیسہ ہے. ان کو ساتھ بٹھائیں, منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں, چاہے یہ قرآن دازی کرتے ہیں, چاہے جس طرح کا یہ میکینزم بتاتے ہیں آپ کو, آپ نے اس میکینزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں. اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹ اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے, میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا. میں صاف بتا رہا ہوں, میں تب بھی آؤں گا جب میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مزدور مطمئن ہے, میرے وہ لوگ مطمئن ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں اور جن کی محنت سے یہ بنے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو, اپنی تمام افسران کو, بیوروکریسی کو, پوری ٹیم کو, اپنے انصاف لیبر ونگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے, متحد نہیں ہوں گے, یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ قومی ترانہ میں اس پورے حال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی ترانہ لگاتا ہوں, ہم مل کے قومی ترانہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں, اس کو بول سکتے ہیں, گا سکتے ہیں, جو بھی کہیں آپ اس کو. لیکن میں اگر اکیلے بندے کو یہاں کھڑا کر دوں قومی ترانہ سناؤ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے, نہیں اس کو ڈلیور کر سکتے یہاں کھڑے ہو کر. ابھی گھر جا کے آپ سب ریپلیس کرنا یا گاڑی بھی واپس جاتے ہوئے کرنا. لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس حال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک لفظ میرا اور ایک لفظ آپ کا جب مل کے وہ جوائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو آتا ہے, بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں, ہمارے دلوں میں وہ ہے. وہ اسے کیا سبق ملتا ہے؟ یکجہتی کا, متحد ہونے کا, اور متحد ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں, اور ہم نے متحد ہو کے کام کرنا ہے. میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے, آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے. تنقید نہیں کرنی, اصلاح کرنی ہے. جس دن ہم اس راستے پہ چل پڑے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم جس کے بننے کے لیے, جس کو بنانے کے لیے ہمارے اباجداد نے قربانیاں دی ہیں جانوں و مالی, ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.